الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ناظرین محترم، آج میں آپ حضرات کے سامنے ماہ رجب اور اس سے متعلق چند غلط فہمیوں کے سلسلے میں کچھ عرض کروں گا۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ ماہ رجب سے متعلق فرماتے ہیں کہ رجب دراصل ترجیب سے مشتق ہے، ترجیب سے نکلا ہے، جس کے معنی آتے ہیں تعظیم کرنے کے، اور ایک معنی اس کے آتے ہیں العصب کے، یعنی تیز بہاؤ کے، تیز بہاؤ، کیونکہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا بہاؤ بندوں پر تیزی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور ایک معنی آتے ہیں اس کے الاسم کے، یعنی بہت زیادہ بہرا، چونکہ اس مہینے کے اندر جنگ و جدل، قتل و قتال کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ نیز رجب جنت کی ایک نہر کا بھی نام ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور اس خاص نہر سے وہی حضرات پئیں گے کہ جنہوں نے ماہ رجب کا روزہ رکھا ہوگا۔ حضرات گرامی، ماہ رجب کے سلسلے میں جو خاص چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، وہ ایک دعا ہے، اور دعا یہ ہے کہ جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تو دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یعنی دعا ہے، اے اللہ ہماری عمر کے اندر اتنی برکت عطا فرمائیے کہ ہم رجب اور شعبان کے بعد رمضان المبارک کے مہینے کو پالیں، رمضان المبارک کی برکتوں کو، رحمتوں کو اور اس کی سعادتوں کو ہم حاصل کر لیں، اور رمضان المبارک کے اندر عبادت، تلاوت قرآن، ذکر الہی کی توفیق ہمیں عطا ہو۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، لہذا اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے شروع مہینے میں نہیں پڑھی تو اب پڑھ لی جائے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ تو صرف یہ حدیث اور یہ دعا صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں معاشرے کے اندر ہیں وہ ان کی شریعت کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے اور کوئی اصل نہیں ہے۔ مثلا 27ویں رجب کے اندر عبادت، 27ویں رجب کے اندر عبادت کا اہتمام اور التزام، یعنی جس طرح سے شب قدر کے اندر عبادت کا اہتمام ہوتا ہے، اس کا التزام ہوتا ہے، اسی طرح سے رجب کی 27ویں شب کو بھی عبادت کا اہتمام ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اس کے اندر عبادت کرنے کو مسنون قرار دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے بعض لوگوں نے نمازیں بھی متعین کر لی ہیں کہ اتنی رکعتیں اور اتنے رکعتوں کے اندر فلاں فلاں خاص صورتیں پڑھنی ہیں۔ یہ وہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کا شریعت کے اندر کوئی تعلق نہیں اور شریعت کے اندر کوئی ان کا ثبوت نہیں ہے۔ 27 رجب کی فضیلت اس طور پر بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ اس رات کے اندر جناب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پیش آئی اور معراج کا واقعہ پیش آیا، اس مناسبت سے 27ویں رجب کی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ دیکھیے، پہلے تو یہ بات ہی ثابت نہیں کہ یہ واقعہ رجب کے مہینے میں پیش آیا، بلکہ اس سلسلے میں حضرات محدثین اور مورخین کے
مختلف اقوال ہیں۔ بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ معراج کا واقعہ ربیع الاول کے اندر پیش آیا، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ معراج کا واقعہ رجب کے اندر پیش آیا، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ معراج کا واقعہ رمضان المبارک کے اندر پیش آیا۔ تو مختلف روایتیں ہیں۔ دوسری بات، اگر رجب 27ویں رجب کی فضیلت ہوتی تو شب قدر کی طرح اس کے یاد رکھنے کا بھی اہتمام کیا جاتا، اس کی تاریخ کا اہتمام کیا جاتا اور اس سے متعلق خاص احکامات ہمیں حدیث کے اندر ملتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایک بھی کوئی روایت، صحیح روایت ایسی نہیں ہے 27 رجب کی شب کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم بتلایا ہو یا صحابہ کرام کو 27ویں رجب کی عبادت کا اہتمام کرنے کا حکم دیا ہو۔ ہاں، اگر یہ مان لیا جائے کہ 27ویں رجب ہی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا واقعہ پیش آیا تو یہ بات یقین کے ساتھ کہی جائے گی کہ وہ رات یقیناً بڑی عظیم الشان تھی کہ جس رات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج کرائی۔ قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ معراج کس کو کہتے ہیں؟ معراج یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات کے ایک حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی جسم اور اسی روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے آسمانوں کی اور جنت و دوزخ کی سیر کرائی گئی، اور پھر واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات صبح سے پہلے آپ واپس مکہ مکرمہ میں تشریف لے آئے۔ اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کا بھی شرف حاصل ہوا۔ یہ ایک تفصیلی واقعہ ہے۔ تو اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ واقعہ 27ویں رجب ہی کو پیش آیا تو یقیناً وہ رات بڑی عظیم الشان تھی، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی خیال رہے کہ معراج کا واقعہ سن 5 نبوی کے اندر پیش آیا، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے 5ویں سال پیش آیا۔ تو اس لحاظ سے معراج کے واقعے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام 18 برس اس دنیا کے اندر حیات رہے، لیکن کہیں بھی یہ بھی ثابت نہیں کہ آپ نے ان 18 سالوں کے اندر 27ویں رجب کو عبادت کا اہتمام اور اس کا التزام اور اس کے متعلق صحابہ کرام کو حکم فرمایا ہو کہ اس رات کے اندر عبادت کرو اور اس کے متعلق خاص احکامات آپ علیہ السلام نے دیے ہوں، ایسا کہیں نہیں ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے مثلا کہ میں تجارت کے گڑ بنیے سے زیادہ جانتا ہوں، تجارت کے اندر، کاروبار کے اندر نفع کیسے زیادہ سے زیادہ کمایا جا سکتا ہے، میں بنیے سے زیادہ جانتا ہوں، تو لوگ ایسے شخص کو بیوقوف کہیں گے، احمق کہیں گے، اس لیے کہ تجارت سے زیادہ واقف اور تجارت کے اندر نفع کس طرح سے زیادہ حاصل ہوگا یہ بنیے سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ تو جب دین کا معاملہ ہے، دین کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے اپنے دیکھا اور آپ کے اعمال دیکھے اور آپ کی حیات طیبہ حضرات صحابہ کرام کے سامنے تھی، تو وہ آپ کے ہر عمل سے، ہر قول سے واقف ہیں، تو لوگ ایسے شخص کو بیوقوف کہیں گے۔ دوسری چیز 27 رجب کا روزہ ہے جو عوام کے اندر ہزارہ روزے کے اعتبار سے مشہور ہے کہ یہ روزہ 1000 روزوں کا ثواب ملتا ہے، حالانکہ ایک بھی کسی صحیح حدیث کے اندر یہ ثابت نہیں کہ 27 تاریخ کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کا حکم فرمایا ہو۔ ہاں، کوئی شخص جو ہے
روزے رکھنے کا اہتمام کرتا ہے تو جس طرح سے وہ دوسرے ایام میں روزہ رکھتا ہے اسی طرح سے وہ 27 رجب کا بھی روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن ضروری سمجھ کر اس دن کا روزہ نہ رکھا جائے، کیونکہ دین نام ہے اتباع کا، نہ روزے میں کچھ ہے نہ نماز میں کچھ ہے، بلکہ اصل اللہ کا حکم ہے۔ جب اللہ نے حکم دیا کہ نماز پڑھو تو اب نماز مقدم ہے، جب اللہ نے حکم دیا کہ اب روزے رکھو تو روزہ سب سے مقدم ہے، جب اللہ نے حکم دیا کہ تم اب صدقہ کرو، قربانی کرو تو اب یہ سب سے مقدم ہے۔ اور جس وقت جو عبادت اور جس عبادت کا اللہ تبارک و تعالی حکم فرما رہے ہیں اس عبادت کی ادائیگی سب سے اہم ہے، لہذا اگر کوئی شخص قربانی کے موقع پر قربانی نہ کرے بلکہ خوب صدقہ کرے، لاکھوں روپہ صدقہ کرے، لیکن قربانی کا ثواب اسے حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ ایام قربانی کے اندر قربانی سب سے محبوب ہے اور قربانی کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں افضل ترین عمل ہے، اس لیے ان ایام کے اندر قربانی سب سے افضل ہے۔ رمضان المبارک کے اندر دن میں روزے رکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر کوئی شخص حج کے لیے، عمرے کے لیے جائے، اللہ ہم سب کو اور سامعین کو توفیق عطا فرمائے، بار بار توفیق عطا فرمائے، تو وہاں پر نفل نماز سے زیادہ کوشش یہ ہونی چاہیے بیت اللہ کا طواف کریں، اس کا ثواب زیادہ ہے، کیونکہ نفل آدمی گھر پر بھی آ کر پڑھ سکتا ہے، لیکن طواف کی جو سعادت ہے اور طواف کا جو ثواب ہے وہ اس کو بیت اللہ کے اندر ہی عطا ہو سکتا ہے۔ تو 27ویں رجب کے روزے کی بھی کوئی اصلیت نہیں ہے، ایک دو ضعیف روایتیں ہیں اور بعض نے ان روایات کو موضوع بھی قرار دیا ہے، تو کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے رجب کے کنڈے ہیں، کوئی شخص نماز پڑھے نہ پڑھے، روزے رکھے یا نہ رکھے، گناہوں سے بچے یا نہ بچے، کنڈے ضرور کرے۔ اگر کوئی شخص جو ہے کنڈے نہیں کرتا ہے تو گویا وہ شخص جو ہے مسلمان ہی نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اصل اللہ کے حکم کی اتباع ہے، اصل اللہ کے حکم کی اتباع ہے۔ خلاصہ بھی نکلا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اس دعا کی آپ علیہ السلام نے تعلیم دی اور معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان یہ دعا کرے کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا، یعنی ابھی سے انسان اپنا نظام الاوقات ایسا بنائے کہ جس سے آگے چل کر رمضان المبارک کا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں، تلاوت قرآن میں اور نوافل کے اندر صرف ہو۔ ابھی سے روزے رکھنے کا بھی اہتمام کرے اور اللہ کی عبادت جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس کا اہتمام ابھی سے کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وما علینا الا البلاغ۔